نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس بندے نے رمضان شریف کے 30 روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کا صیام الدہری، گویا کہ یہ عمل سارے سال کے روزے رکھنے کے مانند ہے، یعنی سال بھر روزے رکھنے کا ثواب اس بندے کو مل جاتا ہے جو بندہ رمضان کے 30 کے ساتھ 6 شوال کے بھی ملا دیتا ہے۔ مختصر تفسیر یہ ہے کہ رمضان کے ہر نیکی کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات فرمایا کہ یہ بڑھتے بڑھتے 700 تک بھی جاتا ہے۔ رمضان شریف کے ایک روزے کو جو 10 گنا ہوتا ہے، ایک روزے کا ثواب 10 گنا بنتا ہے، تو 30 روزوں کا جو ثواب بنتا ہے وہ 10 ماہ کے برابر بنتا ہے۔ شوال کے 6 ماہ ملا دیتے ہیں تو 6 روزوں کا جو ثواب بنتا ہے وہ 2 ماہ کا بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان کے 30 روزوں کا ثواب ہوا 10 مہینوں کا، اور جس بندے نے پھر شوال کے ساتھ 6 ملا دیے تو 2 ماہ یہ ہو گئے، 10 اور 2 یہ 12 کا صیام الدہر، گویا کہ وہ سال بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ تو یہ شوال کے 6 روزے آپ جب رکھنا چاہیں، یعنی کہ شروع میں رکھ لیں، درمیان میں رکھ لیں، آخر میں رکھ لیں، جب رکھ لیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ مسنون روزے ہیں، کوئی فرضی روزے نہیں ہیں، ایک ثواب ہے، فضیلت بتائی گئی ہے۔ اگر آپ لوگ ان کو رکھ لیں گے تو آپ کو سال بھر روزوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ کیوں نہ ہم اتنی بڑی نیکی سے فائدہ اٹھائیں؟ وہ دن ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب ہم میدان معاشر میں ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، ایک آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے اعزاء و اقارب سے بھاگ رہا ہوگا اور کہے گا اللہ میری جگہ ان کو ڈال دے، مجھے بچا دے۔ اس وقت ہمیں نیکی کا پتہ چلے گا۔ تو آج یہ آفر ہے، اس سے فائدہ جتنا ہو سکے اٹھا لینا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔